جناب محترم افیج بادشاہ جو سرخوشاب کی شہر کے اندر موجود ہیں، ان کے دربار پر ہم موجود ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے چل کے اس کا وزٹ بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو معلومات دے دیں گے۔ جو بھائی آنا چاہتے ہیں وہ ادھر خوشاب جو ہے نا اس کے ضلع کے اندر یہ موجود ہے، تو آگے چلتے ہیں آپ کو۔ ناظرین آپ کو ان کی مختصر حالات زندگی بتاتے چلیں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں۔ تو ناظرین آگے چل کے آپ کو ان کے بارے میں مزید بھی ہم ڈیٹیل دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بزرگو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ جی تھائیں ہوں دے مکمل جی الحمدللہ ہر وقت ڈیوٹی تھائیں الحمدللہ پیر صاحب دی۔ جی الحمدللہ۔ تو ناظرین جانتے ہیں ان بزرگ سے ان کے زبانی کے بادشاہوں جو دربار ہے، ان کے ولی کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، آئے ہمارے پیر ساتھ۔ دستگیر 11ویں والے دے پوترے نے جناب۔ اچھا پیر دستگیر 11ویں والے دے پوترے یہ پوتر یہ آئن دلی تو اچھا یہ دلی چ آئن کی یہ الحمدللہ دریا تو پانی بھر لے آن کی اتنے وضو کراونا، سنجا کراونا، لوکاں نوں پانی پواونا۔ ناظرین یہ شکایات کے لیے نمبر دیا گیا ہے، اگر کوئی آدمی شکایت کرنا چاہتا ہے تو ان نمبروں پہ آپ شکایات جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو دروازے سے انٹر ہوئے ہیں تو آگے یہ جو آپ کو لگے ہوا ہے ان کا یہ شجرہ نشر جو ہے یہاں پہ لگایا گیا ہے، تو یہ دریائے جہلم کے کنارے ضلع خوشاب کے اندر واقع ہے۔ تو ناظرین یہ دونوں اکٹھے بھائی ہیں، ایک کا نام حضرت سخی سید احمد شاہ ہے اور دوسرے کا نام حضرت سخی سید ممون شاہ ہے۔ تو ناظرین بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں۔ تو ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ان کے دربار شریف پر جو ہے نا حضرت سلیمان توسی علیہ السلام بھی حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین آگے بھی آپ کو اور بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر بہت اعلیٰ گدی نشین جو ہے حضرت خواجہ شمس الدین جو کہ شمس الدین سیالوی جو کہ سیال شریف کے اولیاء ہیں، وہ بھی یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اس دربار شریف پر۔ تو آگے آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی بھی یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں جو کہ سیال شریف کے گدی نشین رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں تو ناظرین یہاں حضرت پیر مہر علی شاہ جیسی ہستی بھی یہاں پہ حاضر ہوئی ہے۔ تو اس کا سالانہ عرس مبارک جو ہے 9 شوال کو ہوتا ہے۔ ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر تاجدار گورڑا سید مہر علی شاہ خوشاب کو چھوٹا بغداد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان باہو جو کہ موجود ہے دربار جھنگ ضلع کے اندر آتا ہے، تو آپ کو بتاتا چلیں کہ اس کے جو پیر مرشد ہیں حضرت عبد الرحمن جو کہ دلی میں موجود ہیں، ان کا فرمان ہے کہ جو میرے مزار پر دلی میں حاضری نہ دے سکے تو وہ خوشاب جو ہے حضرت بادشاہوں کے دربار پر اپنی حاضری دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین سلطان باہو عارفین کے جو مریدین ہیں وہ اس بادشاہوں کے دربار پہ اپنی حاضری دیتے ہوئے پھر اپنے جو ہے نا مرشد حضرت باہو سلطان پہ حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دونوں بھائی اسلامی تعلیم اور قرآن شریف حفظ کرنے کے بعد ظہیر الدین بابر کی فوج میں بھرتی ہو گئے، جو کہ 1528 کی ایک شام ظہیر بابر دین اکیلا بیٹھا تھا، کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک بزرگ گزرا، پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہو رہا ہے؟ جواب آیا کہ صبح سے لے کر شام تک میری فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی، سوچ رہا ہوں کہ کوئی حکمت عملی تبدیل کی جائے۔ اس بزرگ نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کسی صاحب ڈیوٹی سے دعا کروائیں۔ پوچھا گیا کہ کن سے دعا کروائیں؟ جواب آیا کہ آپ کی فوج کے سید زادے ہیں جو کہ سکے بھائی ہیں، اس وقت صاحب ڈیوٹی ہیں۔ تو ظہیر بابر دین نے پوچھا ان کے اسم گرامی کیا ہے؟ جو جواب ملا کہ آندھی آئے گی، سب فوجوں کے خیمے جو ہے نا جات اڑ جائیں گے مگر دونوں سید زادوں کا خیمہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ چنانچہ صبح آندھی آئی اس زور سے کہ طوفان آیا کہ سب خیمے جو ہے نا گر گئے،
آپ دونوں بھائیوں کا خیمہ اپنی جگہ قائم رہا۔ بادشاہ نے دور سے ہی دیکھ لیا اور خیمے تک پہنچا۔ یہ بات دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ آندھی دور سے آتی ہے لیکن خیمہ کے پاس سے گزر جاتی ہے، خیمے کو مس تک نہیں کرتی۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے نا دیکھ کر بادشاہ سلامت جو ہے نا اجازت مانگ کر خیمے میں داخل ہوا تو پھر حیران رہ گیا کہ دونوں بھائی چراغ پر قرآن شریف کی زیارت و تلاوت فرما رہے ہیں۔ بابر آپ کے قدموں پر گر گیا اور غوں سے حضور میں بادشاہ نہیں بلکہ اصل میں آپ بادشاہ ہیں جن کی حکومت پر ہوا بھی قائم ہے، تو میرے لیے دعا خیر فرمائیں، مجھے فتح نصیب ہو۔ اس پر شہزادوں نے بابر کے لیے دعا کی، اسے فتح مل گئی۔ پھر دونوں شہزادوں نے فوج سے عطیفہ دے دیا کیونکہ راز فاش ہو گیا۔ تو ناظرین یہ ان کی مختصر سی ہسٹری ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ مزید ہسٹری اس کی جاننے کے لیے آپ جو لگا ہوا بورڈ ہے اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو آگے چل کے آپ کا ان کا باہر کا نظارہ کرواتے ہیں، ساتھ آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آپ نے جڑا رہنا ہے جی، انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم اس کا ٹوٹلی جو ہے نا باہر سے آپ کو نظارہ کرواتے ہیں، سب آپ کو بتاتے بھی ہیں جو گھڑے ہیں وہ اس کا کیا رسم رواج ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو پہنچ چکے ہیں جی ناظرین یہاں پہ جہاں جو گھڑے موجود ہیں اور نلکے بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ تو ان کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو سید صاحبزادے ہیں ان کا پانی جو ہے نا پرانے دور میں یہ پانی نہیں ہوا کرتا یہاں پہ، تو یہ گھڑا جو ہے نا پانی سے بھر کے دریا سے لاتے اور یہاں لوگوں کو وضو کرواتے اور پانی پلواتے بھی تھے۔ تو وہیں سے ان پیر صاحبزادوں کا حکم ہے کہ جو گھڑا دریا سے بھر کے لائے گا یہاں پہ لوگوں کو وضو کروائے گا، پانی پلائے گا، تو ان کی ساری حاجت جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اور ان کی قبولیت دعائیں بھی قبولیت ہوگی۔ جو ناظرین آتے ہیں تو وہ دور اب تک نہیں رہا ناظرین، پانی یہاں پہ نلکے لگا دیے گئے ہیں تو لوگ ابھی نلکوں سے پانی بھر کر جو ہے نا ادھر ڈال دیتا ہے یا تو لوگوں کو پلا دیتے ہیں، تو لوگ ان کی دعائیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فعل منظور بھی ہوتے ہیں، قبول بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی دعائیں بھی قبول اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو آگے ناظرین چلتے ہیں، یہ ایک دکان ہے، ان سے انٹرویو کرتے ہیں کہ کیا باقی اس ایریا میں دکانیں نہیں لگائی گئیں، بس ایک ہی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ دکانیں کیوں نہیں لگائیں گی، اس کی اصل وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں ان کے زبانی۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں جی، آئے چلتے ہیں ناظرین پوچھتے ہیں۔ گاؤں کا دربار بہت مشہور ہے، جی جی، تو دکانیں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ زرین نہیں ہے بھائی جان، زرین ہوئے کہ دکانیں لگ جاتی ہیں۔ زرین سب محرم ہے، محرم میں آتے ہیں۔